کسان اپنے گھر چوہا پکڑنے کا شکنجا لے کر آیا۔ چوہا اپنے بل سے اسے دیکھ رہا تھا۔ شکنجا دیکھ کر وہ لرز گیا۔ بل میں پیچھے سے نکل کر وہ دوڑا دوڑا مرغی کے پاس گیا۔ اسے بتایا کسان شکنجا لے کر آیا ہے۔ مرغی نے بے حسی سے کہا، تو مجھے کیا، تم اپنی فکر کرو۔ چوہا بھیڑ کے پاس گیا۔ اس نے بھی مسکرا کر کہا، میاں چوہے، یہ شکنجا میرے لیے نہیں جو میں فکر کروں، تم سوچو تمہارا کیا بنے گا۔ چوہا اب گائے کے پاس گیا۔ گائے نے جگالی کرتے کہا، چوہے میاں، میں تمہاری زندگی کے لیے دعا ہی کر سکتی ہوں۔ چوہا بیچارہ اپنے بل کے سامنے شکنجے کو دیکھ دیکھ کر لرزتا رہا۔ رات ایک کھڑکے کی آواز آئی، شکنجا بند ہوا۔ کسان کی بیوی اندھیرے میں شکنجے کی طرف آئی۔ شکنجے میں ایک سانپ آ گیا تھا جس نے عورت کو ڈس لیا۔ کسان اسے ڈاکٹر کے پاس لے کر دوڑا دوڑا گیا۔ ڈاکٹر نے اسے مرغی کا سوپ بنا کر دینے کا کہا۔ مرغی ذبح ہو گئی۔ مہمان پوچھنے آئے، ان کے لیے بھیڑ ذبح ہو گئی۔ خاتون کے علاج پر خرچہ زیادہ آ گیا تو کسان نے گائے قصاب کو فروخت کی اور گائے بھی کٹ گئی۔ بعض اوقات ہمیں سمجھ نہیں آتی جب کوئی دوسرا اپنے مسائل لے کر ایک امید کے ساتھ ہمارے پاس آتا ہے، ہم ساری کہانی سن لیتے ہیں، لیکن اس میں اپنی ذات کے لیے جب کوئی تکلیف دکھ تلاش نہ کر پائیں تو بے حس بن جاتے ہیں۔ یہی بے حسی قدرت کو پسند نہیں، وہ پھر ہمیں بھی اس کہانی کا کردار بنا دیتی ہے جس کہانی میں ہمارا نام ہی نہیں ہوتا۔ محبت ہو یا نفرت، دونوں اپنے اپنے جواز رکھتے ہیں، لیکن بے حسی کا کوئی جواز یا جواب ممکن نہیں ہوتا۔